ایک بس میں دو افراد سفر اکٹھے کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، جی میں شاعر ہوں۔ تو اب شاعر نے پلٹ کر اس سے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، جی میں بہرا ہوں، میری جان پر رحم کیجئے، میں بہرا ہوں۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو دقیق اردو عوام الناس کے لیے بوریت کا سامان پیدا کرتی ہے، اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ارتقائی عمل سے گزر کر ہمارے پاس بہترین شکل میں آتی ہیں۔ اردو کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا ہی معاملہ درپیش رہا۔ اردو زبان کی صفائی ریختہ سے اردو کی طرف کا سفر جو ہے وہ زبان کی صفائی میر کے سر جاتی ہے، لیکن اردو نثر کے اندر جو صفائی آئی وہ غالب کے سر جاتی ہے۔ اب غالب نے اپنے خط میں تمام القابات اور فارسی کے بوجھل الفاظ جو تھے ان سے بغاوت کرتے ہوئے اردو نثر کو اتنا عام کر دیا کہ آج اگر ہمیں اردو سمجھ آتی ہے یا ہم اردو میں کچھ لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، محظوظ ہو سکتے ہیں، تو وہ غالب کے سر جاتا ہے اس کا سہرا۔ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ اگر آپ کسی ادبی شخص کے سامنے بیٹھ جائیں جس کو شاعری کا یا نثر لکھنے کا شوق ہو، تو 5 منٹ بعد آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو الفاظ کہہ رہا ہے ان کے معنی یا یہ بات کر رہا ہے اس کا مفہوم میں کس طرح سمجھوں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو مجھے جمائی آ رہی ہے اس کو میں کس طرح کنٹرول کروں۔ تو اردو کو جتنا آسان رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اب غالب کا ایک خط سنیے، اس میں آپ کو غالب کی بے تکلفی کا عالم سمجھ آ جائے گا کہ وہ کس طرح بات کرتے ہوتے تھے اپنے خط میں۔ غالب نے جو خط لکھے ہیں ان میں کثیر تعداد یہ پنڈت ہرگوپال تفتہ کے نام لکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور ایک خط سنیے جو انہوں نے پنڈت ہرگوپال تفتہ کو بھیجا۔ کہتے ہیں کہ آج بارش بھی ہو رہی ہے، تو اس مناسبت سے بھی دلی کی بارشیں بہت مشہور ہوا کرتی تھی اس دور میں، اس کا بھی ذکر ہے اس خط میں۔ کہتے ہیں کہ بھائی تم سچ کہتے ہو کہ بہت مسودے اصلاح کے واسطے فراہم ہوئے ہیں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ہی قصائد پڑے ہیں۔ نواب صاحب کی غزلیں بھی اسی طرح دھری ہوئی ہیں۔ برسات کا حال تمہیں معلوم ہے، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ میرا مکان گھر کا نہیں ہے، کرائے کی حویلی میں رہتا ہوں۔ جولائی سے می شروع ہوا، شہر میں سینکڑوں مکان گرے اور می کی نئی صورت۔ دن رات میں 2-4 بار برسے، اور ہر بار اس زور سے کہ ندی نالے بہہ نکلے۔ بالا خانے کا جو دالان میرے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، جینے مرنے کا محل ہے، اگرچہ گرا نہیں مگر چھت چھلنی ہو گئی۔ کہیں لگن، کہیں چلمچی، کہیں اگال دان رکھ دیا۔ قلم دان کتابیں اٹھا کر توشے خانے کی کوٹھڑی میں رکھ دیے۔ مالک مرمت کی طرف متوجہ نہیں۔ کشتی نوح میں 3 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا۔ اب نجات ہوئی ہے۔ نواب صاحب کی غزلیں اور تمہارے قصائد دیکھے جائیں گے۔ میر قاسم علی صاحب مجھ سے نہیں ملے۔ پرسوں سے نواب مصطفیٰ علی خان صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، ایک ملاقات ان سے ہوئی ہے۔ ابھی بیمار ہیں، فست ہو چکی ہے، جونکیں لگ چکی ہیں، اب مسل کی فکر ہے۔ میں ناتواں بہت ہو گیا ہوں، گویا صاحب فراش ہوں۔ کوئی شخص نیا تکلف کی ملاقات کا آ جائے تو اٹھ بیٹھتا ہوں، ورنہ پڑا رہتا ہوں، لیٹے لیٹے خط لکھتا ہوں، لیٹے لیٹے مسودات دیکھتا ہوں۔ اللہ اللہ غالب۔ شکریہ۔